بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ بڑی خبریں ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے حوالے سے گلگت بلتستان کے جج رانا شمیم نے جو خلف نامہ جمع کرایا تھا اس کا ایک گواہ سامنے آ گیا، اور اس گواہ نے کہا کہ جو خلف نامہ اس وقت موجود ہے، یعنی جس کی کاپی انصار عباسی صاحب نے فراہم کی تھی اور ان کے اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی، وہ منو ان درست ہے۔ یہ وہی بیان ہے جو رانا شمیم صاحب نے دیا ہے۔ رانا شمیم صاحب نے عدالت میں کہا تھا کہ انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے۔ ان کا بیان لندن کی کسی اس نوٹری پبلک میں سیف ہے، اور پتہ نہیں اس کی کاپی کیسے باہر آئی ہے۔ اب اس حوالے سے انفارمیشن باہر آ چکی ہے، اور جنہوں نے وہ لکھا تھا حلف نامہ، انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ حلف نامہ وہی ہے، یہ کاپی وہی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کی تصدیق کے لیے وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ رانا شمیم صاحب اپنا بیان جو ہے وہ جمع کرائیں لندن کے ہائی کمشنر کے پاس۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حکومت نے، چونکہ یہ ہائی کورٹ نے مانگا ہوا ہے اور یہ تصدیق ہونے کے بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، تو اس لیے اس کو پہلے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا لندن کے ہائی کمیشن کے سامنے، تاکہ وہاں کی ٹیسٹیشن کے بعد کوئی بھی بیرون ملک سے جب بھی ڈاکومنٹ پاکستان کسی عدالت میں جمع کرایا جاتا تو اسے بیرون ملک، یعنی جس ملک سے وہ آ رہا اس کے ہائی کمیشن سے اٹیسٹ کرایا جاتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جنہوں نے بنی گالا کے حوالے سے اپنی دستاویزات بیرون ملک سے منگائی تھی، ان کی کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہوئی تھی، اور اب اسی پہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ خاص آپ کی جو منی ٹریل تھی وہ کیوں وہاں سے اٹیسٹ ہو کے نہیں آئی تھی۔ باقی تمام وہ ڈاکومنٹ جو باہر سے آتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ان کی اٹیسٹیشن کے بعد ہی انہیں عدالت میں سبمٹ کیا جاتا ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ یہ پریزنٹ کریں، اس کو سبمٹ کرائیں۔ تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کا واقعہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ سیالکوٹ میں بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہو، جس میں ایک سری لنکن مینیجر کو زندہ جلا دیا گیا اور اس پہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام لگایا گیا، جس ہزاروں یا سینکڑوں لوگ کہہ لیں انہوں نے اس مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے ان کے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں۔ کوئی ڈاکومنٹ تھا جس کے اوپر مذہبی عقائد کے حوالے سے کچھ تحریر تھا، جس کو بقول ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے اس نے اتارا اور پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تو یہ ہے وہ، یعنی ایسے خوفناک واقعات پاکستان کے اندر رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے معافی مانگ لی ہے اعظم سواتی صاحب نے۔ میں آپ کو خبر اس لیے بتا رہا ہوں، 5-6 خبریں، کہ کیونکہ جب میں انٹرو دیتا ہوں اپنا تو بہت سی خبریں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوں، تو میں اوورآل پاکستان میں جو بڑی بڑی ٹاپ سٹوریز ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں۔ آج حکومت نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا ہے، اور جو ان کی جو امپورٹ ہو رہی ہے، باہر سے جو مال آ رہا ہے، وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے نا ہم نے بند کر دیا جی امپورٹ، اور اب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا کم ہو رہا ہے۔ تو یہ اکتوبر میں ٹریڈ ڈیفیسٹ $6.3 بلین تھا، اور نومبر میں یہ $7.7 بلین پہ جا پہنچا، یعنی پچھلے ماہ میں $1.4 بلین کا اضافہ ہوا ہے، اور ہم $1 ارب آئی ایم ایف سے لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان رہے ہیں کہ جناب ہم نے مان لینی ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ انرجی سیکٹر میں ہمارا $500 ملین گیا ہے، اور باقی ہمارا گیا ہے را مٹیریل کی خریداری میں، تو جس میں بھی گیا ہے۔ لیکن یہ تو آج حکومت وہی کھڑی ہوئی ہے جا کے جس پر حکومت اعتراض کیا کرتی تھی نواز شریف کے دور حکومت میں، کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، اربوں ڈالر ہو گیا، اور جناب اب یہ کلیم ہو رہا ہے، اور اس پہ حکومت جسٹیفیکیشن دے رہی ہے۔ حکومت ویسے ہر کام پہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے۔ ابھی ایک جسٹیفیکیشن دی تھی فواد چودھری صاحب نے، اور بیٹھ کے کہا تھا جی 11 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک نوکری مل گئی ہے، اور اگلے 2 مہینوں میں اور ملے گی، اور ہم نے بڑا کام کیا جناب، پچھلے 3 ماہ میں بڑا پاکستانی باہر جا رہا ہے۔ یعنی شرم نہیں آتی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جلسوں جلوسوں میں اعلان کیا کرتے تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد
ढोल की थाप पे डंका बजा कर क्या करते थे कि अब पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर से लोग आएंगे नौकरियां लेने के लिए, और हमें बताया जा रहा है कि हमने बाहर भेजा नौकरियां लेने के लिए। इसी से आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान की अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल क्या है। इतनी बुरी सूरत हाल है कि लोग पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो जिनके पास जमा पूंजी है थोड़ी बहुत, वो स्पेंड कर रहे हैं, वीजे बाय कर रहे हैं और बाहर जाकर नौकरियां तलाश करें ताकि वहां कुछ कमाए खाएं और पाकिस्तान आए। यहाँ ना नौकरी मिल रही है ना कुछ कमा खा पा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने वैसे ही पाकिस्तान का जीना मुहाल किया हुआ है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया बड़े बड़े महंगे शहर हैं, लेकिन वहां पे लोगों की आमदनी हमसे कहीं ज्यादा, तो आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, उसकी वजह से पाकिस्तान के लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। और सोने पे सुहागा ये कि हमारे वजीर खजाना ने हमें आज कहा है कि आपने घबराना नहीं, यानी वो जो खासा वाला नारा था वजीर खजाना तक मुंतकिल हो गया। उन्होंने कहा कि 3-4 माह और लगेंगे और हम इस मुश्किल से निकल आएंगे, जबकि हमें तो पता है कि लोग ये कह रहे हैं कि 3-4 माह तक ये हुकूमत रहती है या नहीं रहती, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी अपना पता कोई नहीं तो लोग को गोलियां दे जाओ। तो ये अब लोगों को फिर इससे एक बार ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जनाब बस 3-4 माह और रह जाए, और इसी तरह करते करते इन्होंने वक्त गुजार लिया। 3 साल 3.25 साल गुजर चुके हैं हुकूमत के, 1.5-2 साल रहते हैं अगर रहे तो। उसमें भी कोई प्लान नहीं है, कोई इनके पास वो नहीं है, ठोस स्ट्रेटेजी नहीं है। वजह मैं बता चुका हूँ। बहुत से लोग मुझे कंप्लेन करते हैं आपकी ऑडियो लो है और आप शायद घर से प्रोग्राम करें। मैं प्रोग्राम दफ्तर में अपने कमरे से बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अपग्रेडिंग हो रही है, तो अभी हमारा इक्विपमेंट अंडर प्रोसेस है, तो इस वजह से इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माजरत खाऊं उस वक्त तक जब तक हम बैक टू स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो में बात करने की और कैमरों की और लाइट्स के अंदर एक और मूड और मिजाज होता है। कमरे में बैठ के अगर मैं बहुत जोर से फ्लुएंटली बोलता हूं तो मेरी आवाज मुझे ही बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि कमरे साउंड प्रूफ नहीं होते। इस वजह से हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये जो बड़ा वाकया हो गया, इस्लामी जमीयत तलबा ने आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ की, तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। अगर लोग 10 अच्छी खबरें बताते हैं तो 10,000 बुरी खबरें भी हैं, उनको आप कैसे अवॉइड करेंगे? तो अच्छी खबरें तो सारे बता देते हैं और अच्छी खबरें वो होती नहीं है। अब इससे क्या बड़ी ये क्या खबर है कि जी अगले 3-4 माह में महंगाई कम हो जाएगी, यानी होगी, कर दिया जाएगा। ये पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, तो इसको अच्छी खबर कैसे कह सकते हैं आप कि जी हो जाएगा? अब कल स्टॉक मार्केट गिरी 2000 पॉइंट, लोगों का कुबाड़ा निकल गया। अब मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बताया कि जी 300+ बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी 300-350 अरब रुपए का स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों का भट्टा बैठ गया। लोग रो पड़े हैं, उनका सब कुछ वो बर्बाद हो गया। और डॉलर जो है वो फ्लोट कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसमें अगर आप नॉन पॉलिटिकल बातें करें, अगर पॉलिटिकल बात करें, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर। नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने ऐसा शिकंजा डाला है कि वो कहते हैं ना जाए मानंद न पाए रफ्तन, ना आगे कुआं पीछे खाई, ना आगे जा पा रहे न पीछे। हाँ साहब से जान छुड़ाए कैसे? और नवाज शरीफ अपना पल्लू नहीं पकड़ा रहे। अब नवाज शरीफ पल्लू क्यों नहीं पकड़ा रहे पता नहीं, अब कुड़िंगी ऐसी डाली हुई है कि जान फंसी हुई है। और लोग बहुत सी बातों से चीजें अज्यूम करते हैं। जैसे अभी कौमी सलामती कौंसिल की कमेटी का इजलास होना है, उसके अंदर वो मेन की प्लेयर नहीं जा रहे जो कि बैठा करते थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा ले कि ये पिछले 3-3.5 साल की तारीख में नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। तो वहां तो फासले हैं, लेकिन जान छुड़ाए कैसे, ये है सबसे बड़ा मसला। वो कहते हैं कि वो आगे और मैं पीछे पीछे, यानी कोई मिसाल है मेरे जेहन से निकल गई। तो उसमें अब नवाज शरीफ आगे हैं और बाकी उनके पीछे पीछे हैं कि जनाब कुछ तो करें। और पीपल पार्टी जो कि उसके साथ जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। पीपल पार्टी के खिलाफ भी बहुत सी कुव्वतें जमा हो रही हैं, वहां से एक्टिव हो गई है MQM और PSP। और सिंध के अंदर एक और, चूंकि बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है तो सबने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा पकड़ना है, कम ज्यादा जो भी है। तो तमाम जमातें एक्टिव हो गई हैं और वो अगले इलेक्शन को देख रही हैं। लेकिन बहुत से लोग अगला इलेक्शन नहीं देख रहे, बल्दियाती इलेक्शन में नहीं देख रहे। हालांकि बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर मुझे लगता है कि हो जाएंगे। उसकी वजह यह कि अपोजिशन इतनी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी वेंचर के ऊपर। वो नहीं नजर आ रहा कि अपोजिशन इस वक्त इस मौके पे हाथ डालना चाहती है। जितना प्रॉब्लम हो चुका है, यानी
وہ خاص شرم نہیں آتی. میں کیا بولوں کہ 50 کھرب کے اس ملک پہ قرضے ہو گئے ہیں اور ان میں سے 20 کھرب کے قرضے موجودہ دور حکومت میں ہوئے ہیں, اور لوگوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب 30 کھرب کے قرضے ہو گئے تھے تو آپ سو رہے تھے, تو اب 20 کھرب کے قرضے یعنی اس کا بھی ڈبل ہو گیا, تو اب لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی یہ تو یعنی کہتے ہیں نا نالے چور نالے چتر, یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ 30 کھرب کے جو قرضے تھے ان کے دوران اب پاکستان کی گروتھ دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں. میں نہیں کہتا آئیڈیل ہے, اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی, کیونکہ اس پاکستان کی ایک ہسٹری ہے. جب پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے, جب پاکستان کے اندر کوئی لیڈر مقبول ہونے لگتا ہے, کوئی سیاستدان مقبول ہوتا ہے, تو اس کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے جاتے ہیں. وہ ایک کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مارشل لاء, 2 مارشل لاء کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ جمہوریت کہلاتا ہے, اور یہ صرف اس لیے آتی ہے تاکہ وہ جو مارشل لاء دور میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں پر ڈالے جا سکیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, بھٹو صاحب جتنا پاپولر لیڈر شاید اس ملک میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھٹو نہیں ہو سکتے, وہ ان سے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن بھٹو نہیں ہو سکتے. بھٹو واز ریئل پاپولر لیڈر, جو کہ اپنے دور میں جنہوں نے بہت پاپولرٹی اور غریب لوگوں کے وہ آئیڈیل تھے, تو ان کے خلاف سازش ہوگی, ان کو لٹکا دیا گیا, پھانسی لٹکا دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں محترم بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, اس کے نواز شریف کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کے ساتھ وہ جب بھی کوئی نہ کوئی اپنا پروجیکٹ لے کے آتی ہیں, کام کرتی ہے, ترقی کرتی ہیں, ان کے خلاف ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کی ترقی رک جاتی ہے, نقصان ملک کو پہنچتا ہے. یہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مارشل لاء کا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, پاکستان کے اندر ایک میکینزم ہے, ایک آپ گھوم پھر کے ایک دائرہ ہے, آپ چڑھتے ہیں, سیڑھیاں چڑھتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں نا سام سیڑھی کا کھیل ہے کہ واپس آپ کو وہی دھکیل دیا جاتا ہے کہ واپس جاؤ. تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, جس کو ہم کہیں سمجھائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ شاید عمران خان کو پسند نہیں کرتے, عمران خان بڑے اچھے کام کر رہا ہے اور بڑی ترقی ہے. میں کہتا ہوں میرا جواب صرف یہ کہ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہو, ترقی ہو رہی ہو, تو پھر وہ گراؤنڈ لیول پہ نظر آتی ہے. ہاں مجھے ترقی نظر آتی ہے اشرافیہ کے اندر, اس طبقے کے اندر جو کہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, اور اس کو امیر ہونے کے ایسے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں, ایسی باریکی ہے کہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے. یعنی گاڑیاں امپورٹ کرا لی, امپورٹ بند کر دی, اب جنہوں نے امپورٹ کرائی ہوئی ہے وہ مہنگی گاڑیاں بیچیں گے, ان کو فائدہ ہے, باقی جائے بھاڑ میں. کسی عام آدمی نے سوچا مہنگی گاڑی لے لوں, وہ بیچارہ لے نہیں سکتا, وہ تو پیٹرول نہیں افورڈ کر پا رہا. ہمیں مثالیں دیتے ہیں دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا اور مہنگا ہو گیا, دنیا میں فلانی چیز مہنگی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. تو یہ ایک طبقہ ایسا ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہو پاکستان میں لوگ امیر ہیں, تو پھر آپ آ جائیں جو پاکستان کے پوش ایریاز ہیں اور پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں, بس آپ کو وہاں پہ خوشحالی نظر آئے گی. اور وہ پاکستان کے ایوان اقتدار کے پارلیمنٹ یا اس طرح کی جو جگہ ہے, فیڈرل کیپٹل ہے, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ ہم بڑے خوشحال ہیں, ترقی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑا پیسہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے پاس ہر برانڈ کی گاڑی ہے. دنیا میں کوئی ایسا برانڈ نہیں جس کی گاڑی پاکستان کے اندر نہ ہو. اور اسلام آباد میں اگر آپ جو ابھی مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے قیمتیں مقرر کی گئی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ایزیوم کیا جاتا ہے. تو اسی کو سمجھ لیا کہ یہ پاکستان ہے. یعنی لاہور ایئرپورٹ چلے جائیں تو آپ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ, اتنی گاڑی, اتنے لوگ, اتنے امیر لوگ, ایسی گفتگو, تو لگے گا پاکستان تو بڑے خوشحال ہیں. تو جن لوگوں نے ایئرپورٹ سے جہاز پہ چڑھنا ہے, ایئرپورٹ پہ اتر جانا ہے, انہیں کیا پتا کہ جی ٹی روڈ کے آس پاس کی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہے. انہیں کیا پتا حیدرآباد, کراچی حیدرآباد ہائی وے کے لیفٹ رائٹ لوگ کیا کر رہے ہیں. انہیں کیا پتا بلوچستان میں کیا پرابلم ہے, گوادر میں لوگوں کو کیا حقوق ہے, وہاں پانی نہ ملنے سے لوگ کتنے پریشان ہیں. تو کسی کو اس بات سے غرض نہیں ہے. تو یہ خدا لگتی کہیں تو پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں, اور اس میں بہتری کی جو امید ہے وہ صرف اس صورت میں نظر آتی ہے جب حکومت کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے. اور حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ باتوں میں ہی رہ گئی ہے, اس کا عملی طور پہ کوئی نظر نہیں آتا. اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہاں سب اس بات میں لکی ہیں, کامیاب ہیں, ان کی اسٹریٹجی ہے, ان کو سپورٹ ہے, جو بھی کہہ لیں وہ موجود ہیں, اور وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. اور ان کے بارے میں جب بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ جانے والے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے ان کو بھیجنا ہے ان کو ان کا آلٹرنیٹ نہیں مل رہا, متبادل نہیں مل رہا. یہ کہت الرجال, یعنی وہ کہا تھا کسی نے, بلکہ چوہے شجاعت نے کہا تھا کہ وقت آئے گا اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو وہ وقت آ چکا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے,
اور جو تیار ہے شاید مجھے نہیں پتا وہ تیار بھی ہے کہ نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو بلاول بھٹو صاحب بن جائیں، مولانا فضل الرحمان آ جائے، کوئی اور، وہ بھی تیار نظر نہیں آتے. وہ سب کہتے ہیں حکومت کو گھر بھیج دیں، اور پھر گھر بھیجنے کے بعد کیا ہوگا، کون اس حکومت کو سنبھالے گا، یہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑی ریئلٹی. اور جو سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل فیملی ہے، شریف فیملی، ان کی پریورٹی اس وقت یہ ہے کہ ان کے مقدمات ختم ہوں، ان کے اوپر جو چارجز لگے ہیں وہ سارے آف ہوں، اور پاکستان کی عوام کے اندر جو ان کی کردار کشی کی گئی ہے وہ کردار کشی کو ختم کیا جائے اور انہیں وہاں سے باعزت نکالا جائے. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اس وقت تک ہم اور آپ بیٹھ کے انتظار کریں. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ صرف پاکستان کے یعنی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے خلاف نہیں ہیں، یا کوئی نون لیگی ہیں یا پیپل پارٹی کے جیلے پریشان ہیں، یوتھ کے بھی لوگ پریشان ہیں. ابھی خان صاحب گولڑا پہ کہیں جلسے پہ گئے تھے تو وہاں خان صاحب کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. تو حالات ایسے ہو چکے ہیں. خان صاحب کہتے تھے میرے خلاف 2-4 لوگ بھی باہر نکلے تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، لیکن وہ صرف کہتے ہیں، وہ کبھی کرتے تو ہے نہیں. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. وہ بھی اب عوام اگر ان کے باتوں میں اعتبار کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے.